ایک دن کالی سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابو کے گردے میں سخت درد ہے۔ ان کو ہسپتال لے گئے۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھائی اور امی ابو کے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ جی گھبرا رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں تو جی کو قرار ہے۔ رات کو بھائی نے آ کر بتایا کہ ابو کا کل آپریشن ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہے۔ اگلے روز ان کا آپریشن کر دیا گیا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے پریشانی بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ والد کی کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ 3 ماہ تک کام پر نہ جا سکے۔ والد کے بزنس میں شریک ایان صاحب تھے، وہیں اکیلے کاروبار سنبھال رہے تھے۔ وہ روز شام کو ابو کی مزاج پرسی کو آتے، علاج کے لیے رقم اور 2-4 باتیں تسلی کی کہہ جاتے تو دل کو بڑا اچھا لگتا۔ وہ بظاہر تو اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک روز انہوں نے کاروبار میں پتہ نہیں نہ جانے کیا کر دیا کہ ابو کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ والد صاحب ایک بیمار انسان، وہ اتنا نقصان برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس آپریشن اور بیماری کا خرچہ بھی کافی ہو گیا تھا۔ ایان صاحب نے کچھ روز بعد ان سے کہا کہ نقصان کا آدھا سرمایہ آپ کو فراہم کرنا ہی ہوگا، ورنہ سمجھ لیجئے کاروبار ختم ہے۔ ابو نے کہا تم میری حالات دیکھ رہے ہو اور حالات بھی تمہارے سامنے ہیں، اتنے روپے میں فراہم کرنے سے قاصر ہوں، ذریعہ روزگار بھی اور میرا دوسرا کوئی نہیں ہے، کنبے کی کفالت کیسے ہوگی؟ تم میری طرف کے روپے کا بھی کسی صورت انتظام کر دو، کاروبار کو چلتے رہنا چاہیے، بزنس میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کھاٹا بھی بالآخر پورا کر لیں گے، بس مجھ کو کچھ دن کی مہلت چاہیے، انشاءاللہ صحت یاب ہوتے ہی پھر سے تمہارا بازو بن جاؤں گا۔ ہمارا کنبہ کافی بڑا اور والد ہی واحد کفیل تھے، لہٰذا ایان صاحب کی خوشامد ہماری مجبوری بن گئی۔ وہ روز آتے، مجھ سے چائے بنوانے کی فرمائش کرتے، کبھی کہتے کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تم پکاتی بہت اچھا ہو۔ مجھے ان کی فرمائش پر ہاں کرنا پڑتی، میں ان کو انکل کہتی تھی، اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اگر ہوتی تو میرے جتنی ان کی بیٹی ضرور ہوتی۔ وہ ہر ماہ معقول رقم خرچے کی ہم کو عنایت کرتے، کیونکہ کاروبار جو مشترکہ تھا، لہٰذا ہم ان سے خرچے کی رقم لینے میں عار نہ تھا۔ البتہ ان کی نئی نئی کھانے پینے کی فرمائشوں سے الجھن ضرور ہوتی، اس طرح میں اچھی طرح سے پڑھ نہ پاتی تھی۔ امی سے اپنے آپ کی تکلیف کو ظاہر کرتی تو وہ کہتی بیٹی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ان کی بھی، تمہارے ابو لاغر پڑے ہیں تو ایان صاحب بھی بیچارے کب سے گھر کے کھانے کو ترسے ہوئے ہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھا کرتے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ ان کی بیوی عرصہ ہوا کہ وفات پا چکی ہیں اور انہوں نے بھی ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے، 1-2 ملازم تھے، بزنس میں سارا دن رات مصروف رہے، شادی کی طرف دھیان ہی نہ گیا تو نہ ہو سکی۔ یہ چاہتے تو تھے کہ دوبارہ گھر بسا لیں مگر نہ بسا سکے، وجہ کا علم نہیں، لیکن اب جو انہوں نے ابو کی بیماری اور تیمارداری کے سبب ہمارے گھر کو اپنا گھر آنگن بنا لیا اور والد کو 2-1 بار اپنے گھر کو بسانے کا اشارہ کنایوں میں تذکرہ کیا تو وہ یہی سمجھے کہ اس نیک کام میں وہ نیک نیتی سے ان کی مدد چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی اچھی خاتون سے ان کا رشتہ کروا دیں، تاکہ کسی شریف گھرانے سے ناطہ جڑ جائے۔ والد کے تو وہم و گمان میں یہ بھی نہ تھا کہ ان کی خاص عنایتیں ہم پر یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ مجھ کو دیکھ کر ان کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ ایک روز انہوں نے بالآخر موقع پا کر والد سے مدعا بیان کر دیا کہ اگر وہ میرا ہاتھ ایان صاحب کے ہاتھ میں دے دیں تو اس گھر کے سب پریشانیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے بہن بھائی اور 2 بہنیں جو ان دنوں فیس ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے سکول چھوڑ کر بیٹھے تھے، دوبارہ سکول جانے لگے اور ان کے حصے کا نقصان جو بطور ادھار رقم کاروبار میں ڈال کر ان کو اپنا بزنس پارٹنر برقرار رکھا، اس کو خود برداشت کر کے قرض معاف کر دیں گے۔
ورنہ تو خرچہ انہوں نے والد کے بیمار پر خرچ کیا تھا، وہ بل بھی ادا کرنا ہوگا۔ امی جان نے بہت عاجزی سے اصرار کیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، میرے شوہر کو ٹھیک ہو لینے دیجیے، آپ کی ساری رقم ادا کر دیں گے۔ مگر ایان صاحب کی کسی صورت نہ مانے۔ ادھر والد صاحب تھے کہ حالات سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جاتی تھی۔ دراصل ان کو کینسر تشخیص ہو گیا تھا، پھر تو وہ بستر سے ہی لگ گئے۔ والد ایان کی طرف سے اپنی بیٹی کی رشتے کے مطالبے کو بیمار شوہر سے بیان نہ کرنا چاہتے تھے کہ کہیں صدمے سے وقت سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار نہ جائیں۔ انہوں نے ایان صاحب کو کہا، ٹھیک ہے، مجھے جواب کے لیے چند روز کی مہلت دے دیجیے۔ ان دنوں گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تھوڑی سی حالات میرے خاوند کی سنبھلنے دیجیے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس صدمے سے بچانا تھا، سو وہ ایان صاحب کے اس مطالبے کو اپنے کانوں سے سننے سے پہلے ہی چل بسے۔ میں نے تو شکر کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ یہ دل ریز خبر سن نہ گئے، ورنہ شاید قبر میں بھی ان کے آنسو خشک نہ ہوتے کہ جس کو دوست اور ہمدرد سمجھتے رہے، وہ کس طمع کو دل میں پا کر ان کے آڑے وقت میں ساتھ دیتا رہا۔ یوں والد کی وفات کے بعد یہ گھرانہ جو کبھی خوشحال تھا، اب کوڑی کوڑی کا محتاج تھا۔ والد صاحب کی قبر کی مٹی ابھی خشک بھی نہ تھی کہ ایان صاحب نے والد جان کو امی جان کو یاد دلایا کہ آپ نے چند روز کی مہلت مانگی، وہ میں نے دے دی۔ جانے والا بھی چلا گیا، اب آپ کو ہی کلی طور پر اس گھر کی سربراہ ہے اور تمام فیصلے آپ ہی نے کرنے ہیں۔ تو میری عرض کے جواب میں کیا سوچا ہے وہ ارشاد ہو، ورنہ پھر حساب کتاب کا کھاتا آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ چاہے تو یہ مکان فروخت کر کے میرا قرضہ ادا کر دیجیے، یا پھر جو بھی صورت ہو مجھے آگاہ فرمائیے کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، زیادہ دنوں تک سرمایہ وصول کیے بنا اپنے کاروبار کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتا۔ کر بھی لوں تو آگے آپ لوگ کیسے زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے، یہ بھی سوچ لیجئے۔ میں اور زیادہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں اور آنا جانا رکھ پاؤں گا کہ دنیا باتیں کریں گے، جس سے تعلق واسطہ تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بغیر کسی رشتے کے آپ لوگ سے میل جول پر لوگ مجھ کو غلط سمجھیں گے، اس لیے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ والد صاحب کے اپنے صاحبزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر مجھ سے فرزندی قبول کر لیجئے، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں آپ کے کنبے کا بیڑا اٹھا لوں گا۔ آپ نے ابھی 3 بچیوں کی شادی کرنا ہے اور 3 لڑکیوں کو پڑھانا بھی ہے۔ آپ اکیلی کب تک اس تلوار اس کشتی کی کھیتی کو چلاتی رہیں گی؟ ایان صاحب کی طویل تقریر سے والدہ کو چکر آنے لگے۔ وہ مہر بے لب تھیں مگر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساتھ والے کمرے کے دروازے سے کان لگائے سب کچھ سن رہی تھی۔ تب میں نے ہمت کی اور سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، ایان صاحب، پہلے آپ کو چچا اور انکل کہتی تھی، مگر آپ کے پاکیزہ اور مبارک خیالات معلوم ہو جانے کے بعد پچھلے رشتوں کو متروک کرتے ہوئے آپ کی پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ والدہ عدت میں ہیں، یہ مدت گزر جائے، اس کے بعد آپ کی مٹھائی لے آئیں گے۔ مجھ کو آپ کی پیشکش قبول ہے۔ امی نے بوکھلا کر میری طرف جانب دیکھا۔
میں نے امی کو گلے سے لگا لیا، تسلی دی۔ ایان صاحب خوش بغلے بجاتے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کہا دیا میری بچی؟ وہ مجھ سے جیسے فریاد کناں ہو۔ امی، ایک جان جانے سے اگر اتنی جانوں کا بھلا ہوتا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ایک جان کی قربانی دے دی جائے۔ قربانی بھی تو اپنے ہی اپنوں کے لیے دیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، میں میٹرک پاس اور آپ کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے، یہ حضرت مکان بھی ہمارا بکوا دیں گے، ان کا قرضہ پھر بھی ہم نہیں اتار سکیں گے۔ اپنے گھر کی میت تو بچا لیجئے، یہ مکان بک گیا تو کیا اتنے بچوں کو لے کر سڑک پر بیٹھیں گی؟ آپ کی 3 جوان بچیاں ہیں، ان کو لے کر کہاں جائیں گی؟ عرض کسی طور ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کرایا۔ وہ رفتہ رفتی راضی ہوئی کہ جب میری عمر اور صورت دیکھی تھی اور پھر ایان صاحب کو تو ان کا دل نہیں مانتا تھا، بلکہ بیچ بیچ کر رونے کو چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ارمانوں کا گلا دبا دیا اور خوشیوں کو موت کی گہری نیند سلا کر ایان صاحب سے شادی کر لی۔ یوں میں زخمی ہو کر زیرہ حالات کے کسپری سے گزر گئی۔ آنکھ بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ہر کسی نے ماں کو لتارا مگر وہ خاموش رہی، کسی کو جواب نہ دیا، کیونکہ جو رشتہ دار ایان کے ساتھ میری شادی کرانے پر ان کو لتار رہے تھے، در حقیقت وہ ان کے برے دنوں میں کام آنے والے ہرگز نہیں تھے۔ وہ صرف باتیں ہی بنانے والے لوگ تھے۔ سوالیہ کی باتوں کو کیا اہمیت دینا؟ دنیا کو تو کام ہی ہے باتیں کرنا۔ وہ اپنے گھر کی اور ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ گھر کے حالات مجھ پر زور روشن کی طرح آیا تھے۔ 100 بہن بھائیوں کے مستقبل اور ماں باپ کی خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ظالم سامنے میں اپنے آپ کو سر جھکا دیا۔ بے شک ایان نے اپنے گھر میں ہر طرف میرے لیے سکھ کے گلاب بچھا دیے، مگر جب دل میں مرجھایا ہوا گیا تو پھول بھی کانٹے سے جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے ان کے کانٹوں کو آنکھوں سے لگایا، کیونکہ ایان نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ میری بہنیں اور بھائیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کی اور میرے میکے کا تمام خرچہ اٹھایا۔ وہ عمر میں مجھ سے دگنے سہی مگر بڑے آدمی ہرگز نہ تھے۔ وہ صوم صلات کے پابند اور قوم و قرار کے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ کو ہر راحت دینے کی کوشش کی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ شادی میں محبت ہی شرط اول نہیں، اعتبار و احترام بھی اہم ہوتا ہے۔ اس طرح خود کو سمجھانے سے یہ سودا بڑا معلوم نہ ہوتا تھا۔ بے شک مجھے میرے خواب نہ مل سکے، میری بہن بھائیوں کو تو ان کے خوابوں کی تعمیر مل گئی۔ والدہ کی ضعیفی اچھی طریقے سے گزر گئی۔ اب ایان صاحب کی زندگی کی دعا کرتی تھی کہ ان کے ہوتے کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لوگ تو اس بے جوڑ شادی پر افسوس کرتے اور مجھ پر ترس کھاتے رہے، مگر اب اپنے اس فیصلے پر کوئی دکھ کوئی ملال نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی رائے گئی نہیں جانے دی، مجھے سکون و قلب عطا کر دیا اور میری بہن بھائی اور ماں کو زمانے کی ٹھوکروں میں گرنے پڑنے سے بچا لیا۔ آج ایان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ سچ ہے، جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے وہ جو مخلص ہوتا ہے، جو آپ کے لیے عزت بھری زندگی اور خوشیوں کا احترام کرتا ہے، اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہوتا۔